جی فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ یہ آج ہم نے سفر کیا یہ یزمان سے لے کر چنن پیٹ دربار تک کے پورشن کا ہم آپ کو سفر دکھائیں گے۔ غروب آفتاب کا منظر بھی، صحرا کا غروب آفتاب کا منظر تو ویسے ہی بڑا دلکش ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا یہ جو یزمان سے چنن پیٹ دربار تک تھا، ادھر کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ لک و دک صحرا تھا، اونچے اونچے ٹیلے تھے، نہ ہی کوئی سڑک تھی۔ یہ اب تو یہاں پہ پراپر سڑک بنی ہوئی ہے، ارد گرد کھیت کھلیان آباد ہو گیا ہے، نہر کی بدولت نہری پانی میسر ہے۔ تب یہاں پہ بالکل کچھ نہیں تھا، لک و دک صحرا تھا، لیکن لوگ تب بھی جوک تر جوک دربار تک پہنچتے تھے۔ یہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ بہت مشکل اور کٹھن ہوتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ لوگ یہ فاصلہ کیسے طے کرتے ہوتے تھے؟ یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ لوگ ستاروں کو دیکھ کر یہ اپنا فاصلہ اونٹوں کے اوپر طے کرتے تھے۔ اونٹوں کی ٹولیاں گیدر کر کے لوگ نکلتے تھے، 4 5 اونٹ، 7 اونٹ، بہت سارے اونٹ اکٹھے کر کے ان کے ساتھ ریڑیاں لگا کے پھر فیملیز جاتی ہوتی تھیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ تھا کہ ستاروں کے نشانوں کے ذریعے سے ٹریولنگ ہوتی تھی۔ دوسرا، رات کے وقت ٹریول کرتے تھے، دن کو پڑاؤ کرتے تھے، 2 سے 3 دنوں میں وہ دربار تک پہنچتے تھے، یہ 15 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی ٹرک وغیرہ ہائر کر لیتے تھے۔ اونٹوں والے ایک اور طریقے سے بھی سمت کا تعین کرتے تھے کہ جو بھی اگلا قافلہ گزرتا تھا وہ جہاں پہ پڑاؤ کرتا تھا تو وہاں پہ ان کو آگ وغیرہ جلا کے رات کو کھانے کا ارینجمنٹ کرتے تھے۔ تو وہ جو آگ اور راکھ اور وہ جو پڑاؤ کے نشان ہوتے تھے اس سے ان کو سمت کا پتہ لگ جاتا تھا کہ ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ مختلف ٹولیاں جو پڑاؤ کے نشان بناتی جاتی تھیں وہ ان کے لیے راہ کے تعین کا اندازہ دیتی تھیں، ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ریسورسفل تھے وہ اس دور میں ٹرک یا ٹرالیوں کا سہارا لیتے تھے۔ وہ ٹرکوں کے ذریعے سے یہ اپنا 15 کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے۔ کچھ اس میں سے پھر یہ دیکھیں یہ ایک ٹولی جا رہی ہے، ان کے پاس اپنا سارا سامان بھی ہے، ٹینٹ وغیرہ کا بھی نظام ہے۔ اب منتوں کا سسٹم اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی کپل جس کے ہاں کو بچے کا پیدائش نہیں ہو رہی ہوتی وہ دعا مانگتے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ پھر پورے خاندان کے قریبی افراد کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ سب ایک ٹرالی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ڈھول والا بھی وہ لے لیتے ہیں اپنے ساتھ جو پورا راستہ ڈھول بجاتا رہتا ہے، عورتیں اور مرد مل کے اپنے لوکل گیت گاتے رہتے ہیں۔ اور ایک عدد جانور بھی وہ لے لیتے ہیں، کبھی کوئی بکرا لے لیتے ہیں، یا اگر زیادہ ہوں تو وہ پھر کوئی کٹا یا کوئی وچھا لے لیتے ہیں۔ یہ شام کا وقت ہے، لوکل جو چرواہے ہیں وہ اپنے ریوڑ لے کر واپس اپنے باڑوں کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ دیکھیں ایک اور بھیڑوں کا یہ ریوڑ ہے۔ تو بات ہو رہی تھی، پھر وہ وہاں جاتے ہیں، بچے کی ایک لٹ عموماً بڑھا لی جاتی ہے، دربار پر جا کے دربار کو سلام بھرتے ہیں۔ وہ بھی ہم آپ کو آگے مناظر دکھائیں گے کہ کس طرح سے سلام بھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کر لیا جاتا ہے، جو بھی جانور ہے ان کے پاس رات کا کھانا بنایا جاتا ہے۔ ان کے پاس دیگ، توا، بڑا توا جس پہ روٹیاں بنتی ہیں، وہ سب کچھ لکڑیاں وغیرہ ان کے ساتھ ہی وہ اپنی ٹرالی میں لے کے آتے ہیں، رات کا کھانا بناتے ہیں۔ پھر ساری رات وہ وہاں پہ گھومتے ہیں۔ بازار ہے یہاں پہ، دربار کے پاس ایک بازار لگتا ہے اور باقی پنگوڑے، جھولے وغیرہ اور مختلف کھانے پینے چیزوں کے سٹال لگتے ہیں۔ مطلب فل ٹائم انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں وہ اس دربار پہ۔ اگلے دن صبح، جمعے کی صبح، وہ ناشتہ بناتے ہیں اپنا وہیں پہ۔ رات گزارنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا، ٹرالیوں کے اندر ہی سو جاتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار کوئی بارش آ گئی، جیسے کہ اس دفعہ میلے کے دوران شام کے وقت بارش آ گئی، رات کو بھی بارش ہوتی رہی، تو وہ ٹرالیوں کے نیچے سو جاتے ہیں۔ ایک بہت دکھ بھرا منظر جو میلے پہ پہنچتے ہی دیکھنے کو ملا، ایک خاتون جو کہ بہت بلبلا کے رو رہی تھیں، تو پتہ چلا کہ ان کی ایک چھوٹی بچی گم ہو گئی ہے۔ تو اس کی میلے کی 7 جمعراتیں ہوتی ہیں، تو 5ویں جمعرات کو بہاولپور شہر میں لوکل چھٹی بھی ہوتی ہے اور زیادہ تر لوگ 5ویں جمعرات کو دور دراز سے آتے ہیں۔ تو 5ویں جمعرات کو میلے پہ بے بہا رش ہوتا ہے، یہ صحرائی کیفیت شروع ہو گئی ہے ساتھ ساتھ۔ تو زیادہ تر بچے بھی اس دوران گم ہو جاتے ہیں وہاں پر، تو بچوں کا خاص خیال رکھنے کی درخواست ہے۔
کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ ساری رات انٹرٹینمنٹ چلتی رہتی ہے، موت کا کنواں بھی لگتا ہے، مختلف طرح کے سٹالز ہوتے ہیں۔ اگلے دن صبح 10-11 بجے کے قریب ناشتہ کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی بارش آ جائے تو اس سے پہلے ہی میلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک خاص ورڈ یوز کرتے ہیں لوگ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ میلہ ٹوٹ گیا۔ تو اس میلے کا انتظام و انصرام محکمہ اوقاف کے ذمہ ہوتا ہے، مسلم اوقاف کے۔ لوکل انتظامیہ بھی اس میں کافی تعاون کرتی ہے۔ تو میلے کے اندر کافی رونق کا سما ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں مختلف لوگ اپنی اپنی سواریوں پر جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کرائیے گا۔ مزید میلے کے احوال، میلے کے دوران جو کچھ ہوا اور ٹریکٹر شو ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہم آپ کو دکھائیں گے اپنے اگلے ویلاگ کے پارٹس میں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔